اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، صفحہ نمبر 420 سورۃ الانبیاء۔ کس چیز کا خیال نہیں کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان بند تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان کو کھول دیا۔ یہ بات رب العزت نے کیسی فرمائی ہے کہ کیا کافروں نے بھی نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے؟ کیسے؟ دیکھیں ذرا میری طرف، اس طرح ففتقناہما، پھر اللہ نے ان کو ایسے جدا کر دیا، آسمان کو اوپر پہنچا دیا اور زمین کو نیچے ہی رہنے دیا۔ آسمان بھی ساتھ بنائے، زمینیں بھی ساتھ ہی بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو جدا کیا، پھر آسمان کو پھاڑا، اس میں سے پانی برسایا، زمین کو چیرا، اس میں سے پیداوار اگائی۔ پوچھا گیا کہ کیا پہلے دن تھا یا رات؟ فرمایا جب یہ دونوں جڑے ہوئے تھے نہ ہی زمین سے کوئی چیز پیدا ہوتی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو اس آسمان کو اوپر پہنچا کے اس میں سے پانی نازل کر کے تو یہ تمام جو زمین سے نکلنے والی نباتات ہیں، سبزی کی صورت میں یا پھلوں کی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اگائی۔ اور توجہ کرنے والی جو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیسے فرمائے ہیں، کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا؟ ذرا دیکھیں قرآن پاک کی طرف دیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کافروں کو حکم دے رہا ہے تو ہمیں تو یہ بدرجہ اولا حکم ہے نا کہ تم بھی دیکھو، غور کرو، توجہ کرو کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہر جنس
حیوانوں سے لے کر انسانوں تک، جنات، ہر چیز نر اور مادہ کا ملاپ ہے اور پانی ہے۔ دیکھیں کیا فرمایا اللہ نے، اوپر دیکھیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے۔ اب یہاں پانی سے مراد نطفہ ہے، انسانی نطفہ، ہر جاندار، اس میں جنات بھی ہیں اور جو حیوانات ہیں، حیوانات کی شکل، سمندر کی تمام مخلوقات نر اور مادہ کی شکل میں، خشکی میں جتنے دیکھیں نر اور مادہ، ایون مچھروں میں بھی نر مادہ، مکھیوں میں بھی نر مادہ، ہر چیز میں یہ ایک ملاپ ہے، اور اس ملاپ کے دوران جو پانی ہے اس چیز سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بنایا ہے۔ اور وہ جو آیت میں نے ویسے آپ کو بڑی دفعہ پڑھائی ہے کہ سورۃ مومنون میں آئے ہیں، سورۃ مومنون، اس صفحے کو چھوڑنا نہیں، صفحہ نمبر 443 پڑھے گا۔ کوئی شک نہیں، جی جناب لکھ رہے ہیں، نیچے سے تیسری لائن ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو، اس آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ سب سے پہلے تخلیق انسان کی مٹی سے ہوئی، آدم علیہ السلام مٹی سے، پھر اس کے بعد مٹی کو اللہ نے تبدیل، کنورٹ کر دیا، کس شکل میں؟ وہی الفاظ ہیں، آگے دیکھیں آگے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا، پانی کی بوند کر دیا، کہاں پر؟ فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہراؤ میں۔ اچھا جی، آج کا جو درس ہے میری طرف دیکھنے کا نہیں، میری طرف نہیں دیکھ رہا، قرآن پاک کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، جتنا قرآن پاک کو دیکھو گے اتنا ہی غور تدبر کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اب یہ قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہراؤ، کس کو کہا گیا ہے؟ شکم مادر کو، ماں کے پیٹ کو۔ اچھا، پھر اس نطفے کو اللہ نے کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، اس نطفے کو ایک خون کی بوند بنا دیا، وہی نطفہ خون کے اندر منتقل ہو گیا، اس کی شکل کو اللہ نے خون بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس خون کو گوشت بنا دیا۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے سارے کرشمے
یہ بیان کیے ہیں، کبھی ہم نے کرشموں کی طرف توجہ کی ہے؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، اور پھر اس گوشت کی بوٹی میں عظامًا ہڈیاں بنا دی، پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پر پھر گوشت ڈال دیا، گوشت میں بنائی ہڈیاں۔ کبھی اپنے آپ کو چیک کیا؟ تھوڑا سا ذرا ہاتھ لگائیں ذرا، اندر تھا گوشت، ہڈیاں بنا دی، اور ہڈیوں کے پھر کیسا پیارا گوشت بنا دیا۔ باڈی بلڈر اپنے جسم کو دیکھ دیکھ کے دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر یہ گوشت میں جڑا ہوتا تو کیا چیز دیکھتے ہیں؟ ڈھانچے کو دیکھنے کے لیے خود تیار ہے۔ کبھی آپ انسان کو دیکھیں، یہ منہ کا پردہ ہے نا، کبھی یہ ایسے ہو جائے تو انسان کی شکل اتنی بھیانک ہو جائے، کیسا پیارا اللہ پاک نے گوشت چڑھایا ہوا ہے، اور ایسے بہترین نین نقش بنا دیے ہیں، آنکھوں کی کیسی پیاری جگہ بنائی ہے، ناک کیسا لگا دیا ہے، ہونٹ کیسے بنا دیے ہیں، ان ناک اور ہونٹوں کے درمیان جگہ کیسی رکھ دی ہے، یہاں پر مونچھیں لگا دی، کس طریقے سے یہ ابرو بنائے، آنکھوں کے اوپر پلکیں کیا بہترین طریقے سے سجا دی، اور یہ پلکیں انسان کو کیسی خوبصورت لگتی ہیں۔ انا حاضر قیاس، دیکھیں بنانے والے نے اپنے کرشمے بیان کیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو کوئی اور ہی شکل دے دی۔ تھا کیا نطفہ؟ کیا یہ خون بنا، گوشت بنا، گوشت کے اندر ہڈیاں، ہڈیوں کے پھر اوپر گوشت، اور دیکھ لو آج ہم کوئی بندہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں کسی سے کم ہوں، کہتا میں ہی 1.5 سیر ہوں، 1.25 سیر نہیں 1.5 سیر ہوں۔ سبحان اللہ، رب العزت نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی برکت والی ذات ہے اس اللہ کی جس نے بڑے بہترین طریقے سے انسان کو تخلیق کیا۔ وہ کہنے والا ایک شاعر کہتا ہے خالق دی تخلیق تو صدقے رن دیا نا تصویراں، عاقل دانشور نہ اس دیاں سمجھ سکے تدبیراں، خلق و امر وچ کوئی یکتا ہے، خلق و امر وچ کوئی یکتا ہے، کیوں غیر شامل کر دے ہو، رب دے حق نو در در بن کے، رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ ایک میں کچھ 4-5 ہیں، کسی کو کسی طریقے سے فٹ کر دیا ہے، کسی کو کسی طریقے سے فٹ کر دیا ہے، یہ تھوڑی ہونٹ، ناک، آنکھیں، ابرو، کان، کسی کا نام چہرہ ہے، اور ہر تصویر کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ہی اٹھان دے دی، رنگ بھی علیحدہ، ڈھنگ بھی علیحدہ، نقش بھی علیحدہ، اور اس سر کے اندر جو دماغ ہے وہ بھی علیحدہ، آلان علیحدہ، ہر چیز علیحدہ علیحدہ۔
کئی دفعہ جرمہ بھائی آپ دیکھتے ہوں گے، عام بندے کو محسوس نہیں ہوتے، لیکن جو دیکھنے والی ہوتی ہیں نا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ ہے۔ عام بندے کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو روزانہ دیکھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہاری تصویریں، یصور وہ ایسا مصور ہے، اس نے تمہاری تصویریں بنائی کہاں؟ فی الارحام، ماں کے پیٹ کے اندر۔ سبحان اللہ۔ کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، کہ کسی کی مرضی سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی فرماتے ہیں کہ دیکھیں کسی کے فنگر یعنی انگلیوں کے نشانات بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اچھا جی واپس آ جائیں بھائی، تو رب العزت نے ایک بات فرمائی کہ کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی؟ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی قرآن کے رب کیا فرماتا ہے؟ افلا یؤمنون، اور تم کیا اب بھی نہیں مان لاؤ گے تم، اور تم اب بھی نہیں مانتے؟ سبحان اللہ۔ یہ رب العزت اپنے کرشموں کی طرف توجہ دلا کر انسان کے دماغ کو جھنجھوڑتا ہے، توجہ دلاتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس زمین پر پہاڑ بنائے، لنگر ڈالے۔ یہ پہاڑ کیوں زمین پر رکھ دیے؟ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ یہ زمین لرزے نہ، ہلے نہ۔ اگر یہ زمین ہل جائے تو میرا کیا ہوتا ہے؟ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یہی عمارتیں ہی انسانوں کے قبرستان بن جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، صرف پہاڑ، ہر طرف پہاڑ ہی ہوتے۔ اللہ ان کو کیل کہتا ہے، کیل، میخیں۔ یہ پہاڑ اللہ کی میخیں ہیں، زمین کے اندر گاڑ دی ہیں تاکہ زمین ہلے نہیں، لیکن ہر طرف ہی کیلی کیل ہوتے ہیں، میخیں میخاں ہوتی تو پھر نہیں، ساتھ میں کشادہ راہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، بڑے بڑے بہترین اور پیارے راستے بنائے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، راستہ پائیں، توجہ کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں ہے، بنی اسرائیل میں ایک راہب نے 30 سال تک عبادت کی، اور اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا کہ 30 سال کے بعد اس عبادت گزار کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک سایہ آ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے، یہ عالم ہے اور رب نے اس کے اوپر اپنا انعام کیا ہے۔ 30 سال مکمل ہو گئے لیکن سایہ اس کے اوپر آیا، ابر بادل اس پر آیا نہیں، پریشان ہو گیا۔ لوگوں نے بھی اس کو پوچھا، اس نے اس پریشانی کا ذکر اپنی والدہ سے کیا، تو اس کی والدہ نے کہا، بیٹے کوئی تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کہتا نہیں امی جان، نہیں کوئی گناہ نہیں کیا۔ ماں کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کا ارادہ کیا ہو اور پورا نہ ہو سکا ہو؟ وہ کہتا ہے ایسا بھی نہیں،
کہہ دو سبحان اللہ. ایسے ایسے بھی عبادت گزرے ہیں. تیسری بات ماں نے پوچھی کہ ماں بھی کمال کی ماں تھی کہ رب العزت نے اپنی کائنات کے اندر جن چیزوں پر غور و فکر کرنے کی انسان کو توجہ دلائی ہے کبھی ان چیزوں پر غور فکر تدبر کبھی ان کرشموں پر سوچا ہے؟ کہتا نہیں امی یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. تو فرمایا میرے بیٹے یہی وجہ ہے. میرے بھائیو اللہ اپنی نشانیاں کیوں بیان فرماتا ہے؟ اللہ سورہ حشر میں آئے ذرا. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کون سی آیت پڑھنے لگا ہوں ہیں؟ 714 صفحہ بنے گا. تیسری لائن ہے تو ذرا توجہ کیجیے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا. قاسم بھائی آپ میرے پاس آئے, یہاں پر میرے پاس آئے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اب دیکھیں یہاں پر رب العزت نے کیسی بات فرمائی کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ کے اوپر نازل کرتا کیا ہونا تھا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ریزہ ریزہ ہو جاتا. یا اللہ کیسے؟ فرمایا من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. اور ساتھ ہی آگے کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں. کیوں یا اللہ کو بیان فرماتا ہے؟ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ انسان سوچے غور کرے. میرے بھائیوں جو اللہ کی ان نعمتوں کو ان کرشموں کو نہیں دیکھتا, اللہ کی قسم اس کے اندر اور حیوان کے اندر کیا فرق ہے. اللہ پھر اپنی نعمتیں یہ کیوں ذکر کرتا ہے؟ دیکھیں سورہ ملک میں آ جائیں 733 صفحہ. الذي خلق سبع سماوات طباقا. وہ ذات جس نے 7 آسمان طباقا تہ بتہ تہ لگائی اپنی ساتھ کیا فرماتا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تو کبھی بھی نہیں دیکھے گا فی خلق الرحمن, رحمان کی تخلیق میں کیا چیز نہیں دیکھے گا؟ تفاوت, کوئی فرق, کوئی نقص, کوئی عیب نہیں دیکھے گا. اللہ کی قسم کبھی اللہ توفیق دے تو ایسے دیکھو آسمان کو اور دیکھے ہی نہ اتنا بڑا آسمان بغیر عمل ترونہا, کوئی ستون بھی نہیں بنایا. یا اللہ یہ کہاں تک جاتا ہے پتہ ہی نہیں. اللہ اس آسمان کو کیا مٹیریل لگایا
ہی نہیں، انسان کی سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ تیسرا چوتھا حصہ یہ خشکی ہے، آگے سمندر کے اندر تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ 3 حصے سمندر، اللہ تو معاف فرما دے، یہ خشکی 1 حصہ ہے، 3 حصے سمندر پتہ ہی نہیں۔ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا آسمان اور کوئی سکون نہیں، کبھی یہ ڈیمیج نہیں ہوا، کبھی اس کی مرمت کی ضرورت پیش نہیں آئی، ایکسپائر نہیں ہو سکتا، کوئی دراڑ نہیں آئی، جیسے پہلے دن اللہ نے بنایا ہے آج بھی اسی طرح ہے، گرنے کا خطرہ نہیں کہ فلاں جگہ سے گر گیا ہو۔ تو رحمان کی اس تقریب میں کوئی نقص نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ پھر چیلنج فرماتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور۔ ایک دفعہ جو دیکھا نا اللہ کہتا فرجع لوٹا کس کو؟ بصر، اپنی آنکھ کو، دوبارہ دیکھ، ہل ترى من فطور، کوئی فطور، کوئی نقص۔ ایک دفعہ شاید دیکھنا پھر بندہ یہاں غور سے دیکھے گا، دیکھے نا ایک دفعہ کلاس میں دیکھا، کہنا بھائی پھر چیک کر رہے کوئی نقص تو نہیں ہے۔ اللہ پھر تیسری دفعہ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دوبارہ سہبارہ ہمیشہ اپنی نظریں اٹھا کر دیکھتا رہے۔ ينقلب إليك البصر، جب بھی تو آسمان پر دیکھے گا تیری نظر، تیری آنکھ واپس آئے گی، نقص تو تراش ہوگا نہیں، خاسئا وهو حسیر، ناکام تھکی ہوئی دوبارہ پلٹ آئے گی۔ پھر رب آگے کیا فرماتا ہے؟ فَلَقَدْ زَيَّنَّا، کہہ دو سبحان اللہ، پھر ہم نے سجا دیا السماء، آسمان کو۔ کون سا آسمان؟ دنیا، جو دنیا والا ہے، وہ ذرا دنیا سے مجر ہے۔ سجا دیا کس سے؟ بے مصابیحا، چراغوں سے، مصباح۔ ان ستاروں سے، ان ستاروں کو اللہ چراغ بھی کہتا ہے، ان کا نام نجوم، نجم بھی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے میرے پیارے پیغمبر مجھے ستاروں کی قسم، ان ستاروں سے ایک اور بھی کام دیتے ہیں، سجاوٹ بھی ہے، آسمان کو بڑا بہترین طریقے سے چراغا کیا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور اسی کے اندر ہمارا دوسرا فنکشن رجوما، ہم رجم کرتے ہیں، مارتے ہیں، سنسار کرتے ہیں، کن کو؟ للشیاطین، شیاطین کو۔ یہ جو شیاطین اوپر جا کے آسمان پر جا کے وحی کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو رجوما للشیاطین، یہ ستارے ایٹم بم بن کے اس کو مار دیتے ہیں۔
جنات نے جب یہ کیفیت دیکھی وہ کہتے ہیں زمین میں پھیل جاؤ، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانی خبروں پر ہم پر پابندی نہ گئی ہے، زمین پر پھیل گئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تہامہ میں، سن کے قرآن کیا کہتے ہیں؟ یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان پر جانے کی بندش لگی۔ تو رب فرماتا ہے میری ان چیزوں پر غور کرو، تدبر کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 96 میں آئے۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران نیچے سے چوتھی لائن ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک ان پکی بات ہے، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یادہ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے ہیں، بے وقوفوں کے لیے، جاہلوں کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یادہ وہ عقل مند کون سے؟ نوٹ گننے والے، مال ہی مال، دن رات پیسے کے پجاری، پیسے ہی پیسہ، پیسے ہی پیسہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ جانتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ لوگ الذین، وہ لوگ عقل مند ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہو کر بھی، وقعودا، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے بھی۔ کئی بندے کہتے ہیں لیٹ کے بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ ان کی جہالت کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے، جب میں کچھ ان کی شان میں بیان کروں کافی ہے۔ اسے قرآن سے بھی دشمنی نکالنے کے لیے بڑے بڑے عجیب، بڑے ادب کا لبادہ۔ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑے، بیٹھے، لیٹے۔ تو یہ سب سے بڑا ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس ذکر سے مراد کے کون سا ذکر ہے؟ قرآن۔ یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، پھر آگے کیا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر یتفکرون، ان کو یہ نہیں کہ دنیا کی فکر نہیں، آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، رات کے آنے، دن کے جانے، دن کے آنے اور رات کے جانے پر غور کرتے ہیں۔ وہی بات پوچھا گیا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رات پہلے تھی کہ دن، فرمایا رات، اور واقعہ تھا نہیں، اسلامی مہینے کی رات آ جاتی ہے۔ اب یہ مغرب کے بعد کل سمجھ لیں پیر والا دن شروع ہو گیا ہے، رات پہلے ہے، دن اب یہ اتوار
اتوار کا دن مکمل ہو گیا، اب مغرب کے بعد سورج غروب ہو گیا، پیر والا دن شروع ہو گیا۔ اس تخلیق پر، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، سوئے ہوئے بھی غور کرتے ہیں، آسمان کتنا بڑا، کیسے بنا، کتنا موٹا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی تعریفوں پر غور کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے کرشمے ان کے چھوٹے سے ذہن میں نہیں آتے۔ آگے سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، وہ بھی اللہ نے یہاں پر بتا دیا، یہ نہیں بتا نہیں، زمین تیری زمین نہیں، لیٹر کا پالنا جتھے ایہی سمندر سے اتھے لیٹر پالنا کی بتا نہیں۔ اینا کیوں پڑھاتا ہے؟ فاتح اینا اٹھی نے لواتا ہے، اینا سریعہ پڑھاتا، اینا سیمنٹ آتا ہے، ایتی بجری کہہ سکتا نا میں؟ نہیں نہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ایمان والے، عقل والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ان چیزوں پر فکر کرنے والے، جب یہ باتیں اللہ کے کرشمے ان کو سمجھ نہیں آتے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے سونے داتا، اے ہمارے غوث اعظم۔ وہ والا غوث اعظم نہیں جو فرش کے نیچے دفن ہے، ہمارا غوث اعظم عرش عظیم پر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ چیزیں تو نے بیکار نہیں پڑھی۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ پروردگار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر دیا، یا اللہ وہ رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر بڑی ہی نصیحتیں فرمائی کہ یہ دن اور رات کا آنا، اب دیکھ لو کس طریقے سے اس کائنات کے مالک کا کرشمہ ہے۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، گرمی آہستہ آہستہ جا رہی ہے، سردی آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ پہلے گرمیوں کے اندر دن بڑے بڑے تھے، راتیں چھوٹی تھی، اب یہ سردیوں میں دن چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، راتیں لمبی لمبی ہو جائیں گی۔ اس بات کو رب العزت نے کس طریقے سے نازل کیا ہے، کس طریقے سے فرمایا ہے؟ صفحہ نمبر 574 میں کہا ہے، سورۃ یاسین، چوتھی لائن ہے بھائی، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، یا تو سبحان اللہ، یہاں کلمہ پڑھ کے بھی آپ کے دل کے اندر کچھ جوش آتا نہیں ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی
نشانی رات ہے. اچھا ایمان سے بتائیں ہم نے کبھی اس کو نشانی سمجھا؟ اچھا کبھی آپ کو جانا آپ نہیں سمجھا کبھی اس کو سمجھا؟ اللہ کو فرماتا کہا یار یہ نشانی اللہ کی قسم دن ہی دن ہو بیڑا گرک ہو جائے, رات ہی رات ہو میرے بھائی بیڑا گرک ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا نا جس دن قیامت آنی ہے یہ سورج مشرق سے اللہ کو طلوع کرتا ہے اور یہ آگے مغرب میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بات کو یہ نا آپ کو بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں. اللہ اس کے سجدے کو قبول کرتا ہے. سورج بھی اللہ کا سجدہ. خود نے بڑی بڑی زبردست باتیں کی. وہ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم سورج اور چاند کو سجدہ کرتی تھی. خود نے بڑا برا پایا. خود نے بڑے برا پایا. کہتا ہے کیوں نہیں اللہ کو سجدہ کرتے جو عرش کریم کا مالک ہے, عرش عظیم کا مالک ہے. حدود بھی ہے حدیث تھا ماشاء اللہ. حدود بھی واقعی تھا, مشرک نہیں تھا. مشرک نہیں تھا. اسی لیے تو برا بنایا. اگر مشرک ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کو کہتا تزیین کرتے اور سجدہ نہیں کرتے. تزیین کرتے بڑے تزیین کرتے ادب والی لوگ ہیں. کہنا قبر چڑھنا خبیث مشرک ہے. وہ عظیم ہستی کو چھوڑ کر جو اللہ نے بنائی مخلوق ہے اس کو سیکھا. سورج اللہ کی مخلوق ہے, رات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ان فی خلق السماوات والارض, زمین بھی مخلوق ہے, آسمان بھی مخلوق ہے, رات بھی مخلوق ہے اور دن بھی مخلوق ہے. یہی تو ایک بہت بڑا جھگڑا پڑ گیا تھا جناب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. ان عباسی خلیفوں کو ایک خبیث, اس وقت کے خبیث مولوی تھے جنہوں نے سبق پڑھا دیا تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے. اور امام صاحب فرماتے تھے نہیں یہ قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ قرآن کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. بڑی سزائیں برداشت کی. کتنے ہی خلیفے مر گئے اپنی زندگی گزار کے. ہر روز امام صاحب کو کوڑے پڑتے ہیں, سزائیں دی جاتی ہیں, اور پوری دنیا صرف جناب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر نظریں لگائی بیٹھی ہے کہ دیکھیں امام صاحب کیا کہتے ہیں. اگر وہ کہہ دیں گے کہ قرآن مخلوق ہے تو ہم بھی مان لیں گے, اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ قرآن کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارا فرمایا وآیۃ اللہ اللیل, یہ رات بھی اللہ کی نشانی ہے. نسلہ منہ النہار, دیکھ لو ہم رات میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. اب دیکھ لو کس طریقے سے اللہ نے دن کو کھینچ لیا. کیا آ گئی صبح دیکھنا اللہ اس رات کو کھینچ کے لے جائے گا, دن لے جائے گا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے بیان کیا. جناب
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آ سکی جب تک پیارے پیغمبر جن پر یہ قرآن نازل ہوا انہوں نے سمجھا نہیں دیا۔ السلام علیکم۔ تو جب یہ دن اللہ کھینچ لیتا ہے فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ، جبھی ہر چیز ہی اندھیرے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، پھر رات آئی رہتی ہے جب تک ہم چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد والشمس، یہ جو سورج ہے تجری، یہ کوئی ایسا تو رات گزارنے کے لیے کہیں بیٹھ جاتا ہے نہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات پیچھے رہ گئی۔ اللہ اس سورج کا سجدہ قبول کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن اس سورج کا سجدہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ دوبارہ آئے گے نہیں، رات ہی رہے گی، انسان سو کے تھک جائیں گے، دن نہیں چڑھے، کیا کریں، رات ہی نہیں گزر رہی۔ خدا کی قسم کبھی سوچیں کوئی مشکل ہو، انسان انتظار کرتا ہے کب دن آئے۔ اللہ کی قسم یہ دن ایک اللہ کی نعمت بن چکا ہے، رات ہی کوئی نہیں، رات ہی کوئی نہیں، رات ہی رات۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھک جاتا ہے انسان کام کر کر کے، خدا کی قسم رات کو بھرا ہے تے جے رات کو نہ پوے تے ملازمہ کی چھٹیوں میں جتنے جتنے تسی کام کر رہے ہو تب چھٹی ملے، اور یہ تو دن چڑھے ہیں، وہ یہ تو دن چڑھے ہیں، اور میں تو تھک گیا اور میرے تو پلے نہیں، تو سامان ڈھو گے، شکر ہے اللہ مشکل کرنے 5 بجے میں چھٹی لگا، نہار دھو کے کھانا کھاتے ہیں، بستر پر انسان لیٹ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ شکر ہے خدا آپ کا۔ یہ نہ کہ کیسے کیسے دیکھتے ہیں اللہ۔ فالشمس تجری لمستقر لها، سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ میں، چلتے ہیں۔ ذالک تقدیر، یہ قدرت ہے، یہ پاور ہے، تقدیر، قدیر، قدرت، پاور، قادر، یہ تقدیر ہے، یہ قدرت ہے، یہ پاور ہے، کس کی؟ العزیز العلیم، جو بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی علم والا ہے۔ اب دیکھ لیں، دن آئی، سورج چڑھ آتا ہے، ہر طرف رونق ہی رونق، رات کالی سیاہ۔ اللہ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ، اس رات کو بھی آسمان پر ہم نے چاند کو فٹ کر دیا، وَالْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، ہم نے اس کمر کے اندر روشنی رکھ دی، بڑی پیاری سی، میٹھی سی۔ سورج کی طرف انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن چاند کی طرف انسان دیکھ سکتا ہے، بڑی میٹھی سی پیاری سی لائٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس چاند کی اللہ فرماتا ہے قدرناہ منازل، منزلیں بنا دی ہیں۔ پہلی کا چاند دیکھو، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، اور پھر
चौधरी का चांद, सुभान। फिर उसके बाद फिर घटना शुरू हो। कब तक यादा हत्ता कल कदीम, ऐसे हो जाता है जैसे खजूर की पुरानी दिन को शराफत के साथ चांद गायब, कमर गायब, रात को शराफत के साथ सूरज सा गायब। कभी नहीं आपने देखा होगा दोनों चढ़े हो। फरमाया लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमरा, सूरज को ये लायक नहीं कि चांद को पकड़ ले। कह दो सुभान अल्लाह। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और ना ही रात दिन पर सबक ले जाए। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर कोई अपने अपने दायरे में दौड़ लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तैर रहा है। यहाँ पर हदीस में एक बात आती है कि फरमाया इन सितारों का मकसद अल्लाह ने पहला मकसद जो बयान किया इस्लाम में, रोशनी, सजावट, सिंगार, ज़य्यना, मुज़य्यन, सितारों को सजावट के लिए, और दूसरा शैतानों को मारने के लिए, और तीसरा रास्ते का तय्युन। पहले जमाने में, आज यहाँ पर हमारे यहाँ रोशनियों की इतनी बहुतायत है कि आसमान के सितारे नजर नहीं आते। आप चले जाए किसी को जहाँ पर रोशनियाँ नहीं होती, खुदा की कसम वहाँ पर चांद, सूरज यानी सितारे, इनका देखने का वाकई मजा आ जाता है। पुराने जमाने के लोग सफर करते थे तो इन सितारों के जरिए, ये सितारों के जरिए रास्ता मालूम किया जाता था। और आज भी जितने जहाज हैं उनके पायलट सिमत का अंदाजा सिर्फ सितारों की वजह से करते हैं। ऊपर कौन सा सिग्नल है, बहरी जहाज वाले भी, फिजाई जहाज वाले भी इन सितारों से। और फरमाया ये बुखारी शरीफ में है रिवायत, इन तीन के अलावा अगर किसी ने इन सितारों से कुछ और मतलब निकालना चाहा तो उसने अपने इल्म को गंवा दिया। जैसे हमारे यहाँ ये जाहिल सितारे गर्दिश में हैं, आपका सितारा ये कह रहा है, आपका सितारा ये कह रहा है, ये सब अबू जहल की औलाद हैं, मुशरिक हैं, कहते हैं, गलीज हैं, सामने की औलाद है। आगे क्या फरमाया, वहायतुल्लाह, और अल्लाह फरमाता है उनकी ये निशानी एक और भी है। क्या निशानी, अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून, और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि उनके बुजुर्गों की पीठ में हमने भरी कश्ती में सवार किया। लोगों को कश्तियों पर सवार होके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना नाम करता है। ये भी मेरी निशानियां हैं, ये भी मेरी कुदरत है। फखलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और उनके लिए वैसी ही कश्तियां बना दी जिन पर सवार होते हैं। वइन नशा नुग़रिक़हुम, और अगर हम चाहें तो उन्हें गरक कर दें। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, ये समंदर में कश्तियां
जहाज कुछ भी है, चल नहीं सकते जब तक रब की मर्जी, रब की निशानी, रब का करिश्मा और रब की तारीफ ना हो, ये चल ही नहीं सकते। वो क्या बनाया था इन लांतियों ने? टाइटैनिक है। क्या बना फिर? रब ने पाश करके दिखा दिया। खुदा की कसम, रब क्या कहता है? वइन नशा नुग़रिक़हुम, और हम चाहे तो उन्हें गर्क कर दें। चाहा ना रब ने, कर दिया, गर्क के नहीं। वो कहते थे गर्क हो नहीं सकता। फला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून, तो ना कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला और ना ही वो बच के कहीं जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात है, इल्ला रहमतन मिन्ना। जब तक हमारी रहमत ना हो, जब तक हमारा फजल ना हो, जब तक हम ना चाहें, ये कभी भी बच सकते नहीं। फिर हम बचा के देते हैं क्या हमेशा के लिए नहीं। ये पीरियड भी एक वक्त मुअय्यन है। हर जानदार की अल्लाह ने एक उम्र दी है। जब वो मौत वाला मौत आ जाएगा, ला यस्तअखिरुन अस्साअत वला यस्तक़दिमून, ना एक लम्हा ताख़ीर होगी और ना ही एक लम्हा तक़दीम होगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज कुरान में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक को अपनी तख्लीक़ात में गौर तदब्बुर करने का हुक्म दिया है। और जो